الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اللہ کی فضل سے آخری روزہ ہے، کیا پتہ چاند نظر نہ آیا تو پھر کل بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان جو ہے نا وہ بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اس رمضان میں آپ نے عبادات کی ہوں گی، تلاوت قرآن حکیم کیے ہوں گے، صدقات خیرات کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی اس رمضان میں کی گئی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ ہمارے طلباء جو ہیں وہ اس ماہ مبارک کی برکت سے کچھ نئے ساتھی بھی اس کلاس میں شریک ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ ہدایات، اور جو پرانے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہدایات۔ ایک جو ہے یہ بات اکثر پوچھی جاتی ہے کہ جی بعض لوگوں میں بہت شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس شوق کو میں اور برکتیں دے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجھے سمجھ آئے۔ ماشاءاللہ یہ بہت پیارا شوق ہے، بہت اعلیٰ شوق ہے، بہت زبردست شوق ہے، لیکن ایسی کوئی چیز ہے نہیں، کوئی ایسا جادو منتر ہے نہیں کہ کوئی ایسا جادو منتر کیا جائے اور وہ کورس جو ہے نا، وہ قرآن جو ہے نا وہ کسی کے سینے میں اتر جائے اور واقعی اسے ایسے محسوس ہونے لگ جائے کہ ہاں بھائی یہ واقعی نازل ہو رہا ہے۔ جو سے علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو ایسا کوئی کورس، ایسا کوئی جادو، ایسا کوئی منتر، ایسا کوئی چیز ہے نہیں کہ بس جناب آپ جو ہے نا وہ کورس کریں، اور کورس کرنے کے بعد بس اب آپ عالم بن گئے، اور عالم بھی ایسے کہ وہ قرآن جو ہے نا آپ کو براہ راست سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ تو پھر کیا ہے یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر قرآن جو ہے نا وہ کیسے سمجھ میں آئے گا اگر کوئی کورس نہیں ہے، کوئی یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اگر میں لفظ استعمال کروں کہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گا قرآن حکیم، تو اس کے لیے مزاج بنانا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم سے جڑنے کا ایک مزاج آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ قرآن حکیم سے ہر اعتبار سے جڑیں۔ تو اس میں پہلا طریقہ کیا ہے کہ پہلا یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھیں۔ ظاہر بات ہے نا، ابھی آپ کو عربی آتی ہے نہ کوئی چیز آتی ہے، تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھیں اور خود پڑھیں، اور یہ مزاج ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ قرآن حکیم کو پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ ایک میرے لیے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کورس کوئی آن لائن بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ پھر کتنے دن کے، 40 دن کا ہے، 60 دن کا ہے، پھر 60 دن بعد میں عالم بن جاؤں گا، 60 دن بعد سارا قرآن جو ہے نا مجھے فر سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، یہ سال بعد مجھے سارا قرآن فر سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ ارے بھائی وہ تو جو 8 سال کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی وہ اس کیفیت پہ نہیں پہنچ رہے ہوتے کہ فر آنا شروع کر، ان کو سمجھ آنا شروع کر دے۔ تو بس یہ بات ہوتی ہے جی بس جی کب 40 دن کا ہے، 60 دن کا ہے، بس 60 دن بعد میں پورے قرآن کا عالم بن جاؤں گا۔ ارے بھائی ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو، ایسے تھوڑا ہوتا ہے، ایک مزاج بنانا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم کو مزاج بنائیں گے، جہاں موقع ملے گا، جیسے موقع ملے گا، جس سے موقع ملے گا آپ سیکھیں گے۔ تو اس میں ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں تو مسلسل پڑھنے والے ہوں،
اور یہ نہیں اب یہ ہے کہ 40 دن بعد بس اب 40 دن میں عالم بن گیا، آپ قرآن کو سائڈ پہ رکھ دو، نہیں بھائی، یہ آخری دن آخری سانس تک پڑھنے والی چیز ہے۔ تو اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہے تو پہلے مزاج بنائے، اپنا مزاج اس طرح بنائے کہ روز جو ہے نا وہ قرآن حکیم کو پڑھے تو صحیح۔ اچھا پھر جو ہے وہ اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ آپ کے معمول میں آ گیا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک قرآن حکیم ملتا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے بازار میں جائیں تو وہاں آپ یہ استعمال کریں بیاضی قرآن۔ بیاضی قرآن کیا ہوتا ہے؟ بیاضی قرآن یہ ہوتا ہے کہ اوپر آیت لکھی ہوتی ہے، نیچے ترجمے والی جگہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہے، تو اس میں آپ وہ ترجمہ وہ بیاضی قرآن خرید لیں اور پھر آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کے اندر ترجمہ لکھیں۔ جب آپ پورے قرآن کا ترجمہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو پھر ایک آپ کو الفاظ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یا ایھا الذین آمنوا جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو۔ جہاں بھی جو ہے وہ انفقوا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرو۔ جہاں بھی جو ہے وہ جاہدوا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد کرو، کوشش کرو۔ تو آپ کو پھر وہ اگر آپ ہاتھ سے گزاریں گے پورے قرآن حکیم کا ترجمہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ الفاظ سے مماثلت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ساتھ آپ کوشش کریں کہ عربی سیکھیں۔ ایک عربی وہ ہے جو بول چال کی عربی، جو سعودی عرب میں بول رہے ہیں، جو یو اے ای میں بول رہے ہیں، جو قطر میں بول رہے ہیں، ان کو خود نہیں قرآن سمجھ آتی۔ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے لیے ویسی اجنبی ہوتا ہے جیسے ہمارے لیے اجنبی ہوتا ہے، کیونکہ بول چال والی عربی بالکل مختلف ہے اور قرآن حکیم والی عربی بالکل مختلف ہے۔ ہاں کوئی ہوں گے جو محنت کرتے ہوں گے، ہاں ان میں جو محنت کرتے ہیں وہ ذرا آسانی سے چلیں قرآن حکیم سمجھ لیتے ہیں، البتہ ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ عجمی ہو گئے ہیں قرآن حکیم کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا آپ نے جو عربی سیکھنی ہے وہ والی عربی سیکھنی ہے جو قرآن حکیم سے متعلق ہو، جو قرآن حکیم کی چیزیں آپ کو سمجھائیں کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، کیا ہو رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے۔ جب آپ عربی سیکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کو قرآن حکیم کا کچھ نہ کچھ براہ راست جو ہے نا وہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات اب مجھے نا ذرا گہرائی سے اتر کے سمجھ آئی ہے۔ اچھا یہ جو عربی کورس ہے پھر کہا جاتا ہے جی عربی کورس، عربی چلو جی اب یہ ایک نیا راستہ مل گیا جی عربی کورس کرائیں جی، وہ 40 دن کا ہوگا، 60 دن کا ہوگا۔ اور آن لائن میں تو ایک مصیبت ہوتی ہے کہ جی ہر بندہ کہتا ہے جی نام لکھ لیں میرا، نام لکھ لیں میرا، نام لکھ لیں میرا، تو نام لکھوا کے سب غائب ہو جاتے ہیں، کوئی بھی پڑھنے والا نہیں ہوتا، اور ہر کوئی آ کے سر کھا رہا ہوتا ہے کہ جی آن لائن کریں جی، آن لائن کریں جی، آن لائن کریں۔ تو آن لائن جب ہم شروع کرتے ہیں تو پھر کوئی کرتا نہیں ہے، سب بھاگ جاتے ہو جی ٹائم نہیں ہے جی، یہ تو ٹائم نہیں لگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی پھر ٹائم تو نکالو نا۔ اب تم جو ہے وہ اگر عربی سیکھنا چاہتے ہو تو آن لائن کی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ آن لائن میں ایک وہ کلاس کا ماحول نہیں ہوتا، ایک استاد سامنے نہیں ہوتا، کبھی نیٹ کے سگنل آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو آن لائن میں پیچیدگیاں بہت ہوتی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آن لائن وہ سیکھ سکتا ہے تو سیکھے۔ اس میں جو ہمارا کورس ہے انشاءاللہ اگر آپ ہم سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ابھی اپریل شروع ہونے والا ہے، تو مئی میں ہم ایک کورس لانچ کریں گے انشاءاللہ، آن لائن کورس ایک کریں گے عربی گرامر کا۔ وہ صرف بگنر ہوتا ہے، یعنی آن لائن جو کورس بگنر ہوگا، پھر ایک انٹرمیڈیٹ لیول ہوتا ہے، پھر ایک ایکسپرٹ لیول ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی ایسی عربی سیکھنا چاہتے ہیں نا کہ جس کے اندر آپ کو کچھ جو ہے وہ واقعتاً سمجھ آنے لگ جائیں باتیں، تو پھر وہ ایکسپرٹ لیول تک آپ نے پہنچنا ہے۔ اور ایکسپرٹ لیول تک پہنچنے کے لیے پہلے بگنر ہے، تبھی آگے چلیں گے، پھر انٹرمیڈیٹ ہے، پھر ایکسپرٹ ہے۔ تو 3 کتابیں ہم جو کورس کراتے ہیں وہ ہے دروس اللغۃ العربیہ، مدینہ یونیورسٹی میں جو عربی کا کورس پڑھایا جاتا ہے وہی کورس ہم یہاں پر پڑھاتے ہیں۔ تو اس سال ہمارا ارادہ ہے ہم انشاءاللہ اس کو آن لائن کریں گے، دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس کورس کو۔ تو آپ کو بھی جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ بھئی آپ بھی اگر اس کورس میں جڑنا چاہیں تو آپ بھی جڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی کورس ہوتا، مصیبت اس میں یہی ہوتی ہے کہ لوگ نام لکھاتے ہیں، نام لکھا کے بغائب، ذرا سا کوئی کام آ گیا، ذرا سا جو ہے نا محلے میں کوئی فوتگی ہو گئی، چلو جی آج کلاس کی چھٹی، محلے میں فوتگی ہو گئی تھی، ذرا سا ہی کوئی ایسی چیز ہو جائے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، آتی نہیں ہے کلاس میں، ہوم ورک نہیں کرتے، اسائنمنٹس نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جی ہم عربی آ جائے۔ تو بھائی ایسی نہیں آتی،
آن لائن جو ہے نا یہ یعنی طالب علم کا 90% جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے آن لائن کورس میں، کہ طالب علم اگر اتنا 90% 10% ٹیچر کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ہی بھاگ جائے گا، اسٹوڈنٹ ہی کلاس کے ٹائم پہ حاضر نہیں ہوگا تو استاد بیچارہ کیا کرے گا. تو طالب علم کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بجائے اس کی فزیکل کلاسز میں طالب علم کو صرف یہی کام ہوتا ہے کہ جا کے بیٹھ جائے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بگنر کورس لانچ کریں گے، پھر اس کے بعد ایک اور کورس کریں گے اور ایک اور کورس کریں گے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 40 دن والے ہوں گے اور 120 دن میں آپ قرآن کے عالم بن جائیں گے اور آپ کو سارا قرآن جو ہے نا وہ آپ کے اندر اتر جائے گا. بھائی تھوڑا تو محنت کریں، اتنا شارٹ کٹ نہ تلاش کریں کہ وہ شارٹ کٹ کہیں اور ہی آپ کو لے جائے. تو ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ جو ہے وہ متلاشی ہیں کہ ہر چیز کا شارٹ کٹ ملتا ہے. قرآن بھی نہ کوئی شارٹ کٹ سے ہمیں سمجھ آ جائے گی. تو وہ جو کورس ہے، وہ جو میں عربی کا کہہ رہا ہوں، جو بگنر ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، ایکسپرٹ لیول ہے، وہ اگر آپ ایک کلاس بھی روزانہ پڑھیں، 1 گھنٹہ بھی روزانہ دیں تو کم از کم وہ 1 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. کم از کم 1 سال میں، اس سے زیادہ لگتا ہے کیونکہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. جیسے جیسے چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتی، پھر انسان ایک ہی کنسیپٹ پر زیادہ ٹائم لگا دیتا ہے. 1.5 سال 2 سال بھی لگ جاتے ہیں اس کورس کو. وہ جو مدینہ یونیورسٹی کا کورس ہے 2 سال میں جا کر جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے صحیح معنوں میں اگر میرے حساب سے پوچھیں تو. اور جہاں بھی وہ پڑھایا جاتا ہے، جس بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں 2 سال میں پڑھایا جاتا ہے. ہم بھی 1 سال میں صرف اس کی پارٹ 1 اور پارٹ 2 پڑھاتے ہیں. اگر پارٹ 3 پڑھانا ہو تو پھر اس کے لیے ایک پورا سال جو ہے وہ علیحدہ چاہیے. تو پھر جب وہ آپ 3 بکس مدینہ یونیورسٹی کی پڑھ لیتے ہیں اور صحیح کانسیپٹس کے ساتھ سمجھ کر اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ کی قرآن حکیم جو ہے وہ آپ کو کچھ زیادہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایک ترجمے کی بھی آپ نے محنت کی ہوئی ہے، پھر آپ جو ہے وہ عربک گرامر کے اندر بھی جو ہے وہ اب آپ نے 2 سال لگا لیے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ آپ کا ایک مزاج بن رہا ہے اور اب آپ قرآن حکیم سے واقعی جڑ رہے ہیں. تو اب قرآن بھی پھر اپنے آپ کو آپ پر ایکسپلور کرے گا. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے. جب آپ اتنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن بھی پھر آہستہ آہستہ آپ کو اپنے اوپر ایکسپلور کرے گا کہ آؤ دیکھو، انجوائے کرو مجھے. تو پھر آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ لطف آنا شروع ہو جائے گا. پھر اگلی بات، اگر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے، اگر آپ نے صرف علم برائے علم کرنا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ یہ بس جی میں قرآن کا عالم بن جاؤں. ہاں، عمل میں نے روپیے کا بھی نہیں کرنا. پورا قرآن الحمد سے والناس تک مجھے سارا آ جائے، عمل میں نے دھیلے کا بھی نہیں کرنا، تو پھر بھی آپ قرآن کو ایکسپلور نہیں کر پائیں گے. پھر بھی قرآن اور آپ کے درمیان ایک حجاب جو ہے وہ رہے گا. تو لہذا سیکھتے جائیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھ کے اس کو سمجھتے جائیں. جو بات سمجھ آنے لگ جائے عمل میں بھی پھر لاتے جائیں. اور عمل میں جب لائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ واقعتاً اب قرآنی مزاج آپ کا بنتا چلا جائے گا. پھر واقعتاً اب آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہونی چلی جائیں گی. پھر آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، زندگی میں پریارٹیز سیٹ کریں. زندگی میں آپ کی پریارٹی کیا ہے؟ زندگی میں آپ کی پریارٹی قرآن سیکھنا نمبر 1 ہونا چاہیے. اگر آپ واقعی قرآن کے طالب علم بننا چاہتے ہیں تو آپ کی نمبر 1 پریارٹی یہی ہونی چاہیے کہ میں نے قرآن سیکھنا. اب قرآن کی کلاس آ گئی تو اس کے مقابلے میں کوئی جو مرضی ہو جائے، بیمار ہے، بخار ہے، نزلہ زکام ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی پیدا ہو گیا ہے، کسی کی شادی ہو گئی ہے، کوئی اور ایمرجنسی ہو گئی ہے، اب بولے نا بھائی پریارٹی نمبر 1 میری قرآن سیکھنا ہے. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل ہی سب سے لا تعلق ہو کر، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو بندہ چلو ٹھیک ہے چھٹی بھی کر لیتے، نہیں بھی آتا، کہتے نہیں فوتگی ہو گیا میں نے جنازے میں جانا ہے، تو اس ٹائم وہ پریارٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ جنازے میں چلے گئے، لیکن پھر آپ پوچھیں کہ 1 گھنٹے کی کلاس میں آج کیا ہوا ہے، آج کیا پڑھایا گیا، میں ذرا اس کو نوٹس بنا لوں. کہ ٹھیک ہے، وہ وقتی طور پر میں نے قرآن کو سیکھنے کو آج تھوڑا سا نیچے کر دیا تھا، اور جو کہ جنازے پہ میں نے جانا تھا ایمرجنسی، تو میں جنازے پہ چلا گیا. لیکن جیسے ہی میں جنازے سے فارغ ہوا ہوں تو اب میں فوراً جو ہے وہ اپنی طرف قرآن کی طرف واپس جو ہے وہ پلٹا ہوں کہ آج جو ہے وہ کلاس میں کیا ہوا ہے.
تو پھر میں اس کو سیکھوں. تو ایک پورا ایک سمجھے مزاج جو ہے وہ بنانا پڑے گا. پھر ایک ہی لفظ ہے جو میرے منہ سے بار بار نکل رہا ہے کہ مزاج آپ کو بنانا پڑے گا. پریارٹی سیٹ کریں. نمبر 1 پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ قرآن سیکھنا ہے. اگر آپ کی نمبر 1 پریارٹی یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا پیسے کمانے ہیں، اگر آپ کی نمبر 1 پریارٹی یہ ہے کہ دنیا کمانی ہے اور اسی کے لیے آپ محنت مشقت کر رہے ہیں، نمازوں سے بھی آپ غافل، تلاوت قرآن بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پورے دن میں کوئی آدھا گھنٹہ نکال کے تلاوت ہی کر سکیں، کچھ بھی آپ اس کو دینے کو ٹائم تیار نہیں ہے، اور ساری محنت مشقت آپ کی بھاگ دوڑ ساری دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کی خواہش ہے کہ جی قرآن مجھے آ جائے، تو بھائی ایسے نہیں آتا. آپ کو یہ زندگی میں مقصد بنانا پڑے گا کہ نہیں، میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا ہے. اور جو قرآن کا تقاضا میرے سامنے آئے گا میں پھر اس قرآن کے تقاضے کے اوپر عمل بھی جو ہے وہ کروں گا. جب اتنے آپ اپنی پریارٹی بھی سیٹ کر لیں گے، پھر عربی بھی سیکھیں گے، پھر ترجمہ بھی سیکھیں گے، پھر عمل بھی کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر جا کے آپ دیکھیں گے 3 4 5 سالوں میں آپ جو ہے نا وہ قرآن کو پھر انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. شاید اس سے بھی جلدی 3 سالوں میں، شاید آپ 2-3 سالوں کے بعد ہی شاید آپ قرآن کو انجوائے کرنا شروع کر دیں. ہاں اگر آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جلدی بھی ہو جائے، لیکن اتنا تو ٹائم لگانا پڑتا ہے. اب ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ 40 دن کا کورس ہو جائے، اور وہ بھی ہماری مرضی کا ٹائم ہو، وہ بھی ہمارا دل کرے گا تو ہم کلاس اٹینڈ کر لیں گے، ہمارا دل نہیں کرے گا تو ہم کلاس نہیں اٹینڈ کریں گے، اور شارٹ سے شارٹ کورس ہو، اور پھر جو ہے نا وہ جب کورس ختم ہوتا ہے ہم قرآن کے عالم بن جائیں. تو پھر آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ قرآن کے عالم کیسے بنیں گے، کیسے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. تو لہٰذا یہ اگر آپ واقعتاً قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سنجیدگی جو ہے وہ دکھانی ہوگی. آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی کہ ہاں میں واقعی جو ہے وہ قرآن حکیم جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ سارے کام جو ہے وہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ کو سمجھ آئے گا. تو اس میں ہمارا 1 سالہ کورس بھی جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. حدیث پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد ایک تفسیر ہے، تفسیر کا پورشن ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، پھر عربی گرامر ہے، پھر تجوید ہے، پھر فقہ. پورا 1 سال کا ہمارا جو ہے وہ کورس ہے جس کو نام ہم نے دیے رجوع الی القرآن کورس. وہ آن لائن نہیں ہوتا، وہ اتنا وہ مشکل چیزیں آ جاتی ہیں پھر اس کے اندر کہ وہ آن لائن پھر اس کو نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے طالب علم کا حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ لاہور میں ہوتا ہے ہمارے پاس، اور کراچی میں بھی ہوتا ہے، حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے، فیصل آباد میں بھی ہوتا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے، پنڈی میں بھی ہوتا ہے، ملتان میں بھی ہوتا ہے. بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر یہ 1 سالہ کورس جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. تو وہاں آپ پھر جائیں، اگر مرد ہیں تو وہاں آپ جائیں، ہاسٹل لے لیں. اگر آپ ہاسٹل جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں تو پھر آپ ہاسٹل لے لیں، پھر وہاں جا کے رہیں. اپنے بچوں کو بھی کم از کم جہاں اتنی دنیاوی تعلیم دلوا رہے ہیں تو وہاں کم از کم یہ سوچیں کہ اس کو 1 سال کے لیے میں نے اس ہاسٹل میں بھی ٹھہرا کے 1 سال اس کو ذرا دین بھی جو ہے وہ سکھانا ہے. تو جب اس طرح ہم جڑیں گے قرآن حکیم کے ساتھ تو پھر قرآن سمجھ آئے گا بھائی، پھر قرآن ہمارے اوپر جو ہے وہ ایکسپلور ہوگا، پھر قرآن ہمیں واقعتاً جو ہے نا وہ اپنا آپ دکھائے گا کہ میں واقعی اللہ کا کلام ہوں. پھر آپ کو اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا. ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے کچھ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ گفٹس نکالتے ہیں. ہر آدمی کو کوئی مختلف چیز جو ہے قرآن حکیم سے جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. تو لہٰذا یہ ساری جو ہے نا باتیں ہیں جو کچھ نئے طلبہ تھے ان کے لیے ہو گئیں، جو پرانے طلبہ ہیں ان کے لیے بھی ہیں. الحمدللہ اسی کلاس میں ہمارے کچھ ایسے طلبہ بھی موجود ہیں جو بہت محنت کر رہے ہیں اور قرآن حکیم بھی ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. عربی گرامر جو میں نے کہا 3 بکس، 2 بکس مکمل کر کے تیسری بک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. 2 طالب علم تو ایسے ہیں جو میرے علم میں ممکن ہے اور بھی ہوں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو کامیاب کرے، اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح محنت کریں گے تو قرآن سمجھ آئے گا. اگر آپ کا خیال ہے کہ ایسے بس چلتے پھرتے اچھا کورس ہو رہا ہے چلو میرا بھی نام لکھ دو یار، بس نام لکھوا کے آپ سمجھیں گے کہ آن لائن کورس میں نام لکھوا کے آپ عالم بن گئے ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج تو ہے نا وہ کافی کون سا پروگرام چل گیا، ڈانٹ پروگرام چل گیا یا کیا پروگرام چل گیا،
جو بھی آپ سمجھیں، جو بھی پروگرام چل گیا. تو بہرحال اب ہم سورۃ المائدہ شروع کر رہے ہیں. اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ النساء جو ہے وہ مکمل کر لی تھی. اب سورۃ المائدہ ہے. یہ شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر جو ہے نا قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے: علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور. اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. تو یہ چیز میں اگر آپ کو اپنا مصحف دکھا سکتا تو میرا جو ہے نا مصحف جو ہے نا وہ نوٹ سے بھرا ہوا ہے. یعنی یہ چیزیں میں ابھی جو حدیث پڑھ کے آپ کو سنائی تو یہ لکھی ہوئی ہے. تو نوٹس لینے کی عادت، آپ کے پاس مصحف ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ نوٹس لے سکیں. تو میں ہر کلاس کا جو میسج کرتا ہوں اس میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اپنا قرآن جو ہے وہ ساتھ رکھیں، اپنا قرآن ساتھ رکھیں. یہ جو ہے نا یہ ہم جو اس کے اوپر ساتھ سکرین میں جو ہم قرآن کریم کی آیت دکھلاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی سفر میں ہے، کوئی آگے ایسی جگہ ہے جہاں اس کے پاس قرآن کریم نہیں ہے تو چلو وہ یہاں آیت دیکھ لے. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں سکون و اطمینان سے جو ہے وہ اگر آپ کلاس سن رہے ہیں تو آپ کا اپنا مصحف اس پہ ہونا چاہیے، اس پہ نوٹس کی جگہ ہونی چاہیے، کاغذ قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس جو اہم بات لگے آپ کو قرآن کریم کے اوپر ہی کوئی نوٹس کی جگہ ہونی چاہیے. ایسے قرآن ملتے ہیں تو اس کے اوپر ہی آپ جو ہے نا وہ نوٹس جو ہے وہ لیتے رہیں. اگر کوئی آپ میں دلچسپی رکھتا ہو اس قسم کے قرآن خریدنے کی تو یہ پھر مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس ایک قرآن حکیم ہے، یہ تقریباً 7 جلدوں میں ہے اور اس میں نوٹس کی بڑی جگہ ہوتی ہے. یہ تقریباً آپ کو 8-10 ہزار میں مل جائے گا. تو اگر آپ کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر مجھے آپ بتائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو آپ کو کیسے جو ہے نا وہ پارسل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر پھر بہت سارے نوٹس پہلے بھی لکھے ہوئے بھی ہیں اور بہت سارے نوٹس کی جگہ بھی خالی ہے اس کے اندر. اس کی اگر میں آپ کو تصویر دکھا سکوں تو یہ ہے اس کی تصویر. یہ پتہ نہیں اب صحیح آ رہی ہے یا الٹی آ رہی ہے، چلیں جیسے بھی آ رہی ہے اس کی تصویر ہے. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدے کو پورا کرو. اب آپ کو قرآن کریم سیکھنے کا شوق ہے تو آپ دیکھیں جیسے ہی آپ نے قرآن کریم سیکھنا شروع کیا ہے، اگر آج آپ کی پہلی کلاس ہے تو اللہ تعالیٰ کا طرف سے پہلا تقاضا کیا آ گیا کہ اپنے وعدے کو جو ہے وہ پورا کرو، وعدے پورے کیا کرو. تو اب ہم یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے نا وہ ہم وعدے پورے کیا کریں گے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی چوپائے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کی کہ جو سنائے جاتے ہیں تمہیں. وہ انشاءاللہ آگے آ بھی جائیں گے کہ کون کون سے جو ہیں وہ حرام ہیں، باقی جو اس کے علاوہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، نہ ہو سمجھنے والے شکار کو حلال جب تم حالت احرام میں ہو. جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، حج پہ ہے، عمرے پہ ہے، تو احرام کی حالت میں شکار کرنے کی پابندی ہے. حج کی حالت میں، عمرے کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. بے حرمتی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو انسان اپنے لیے حلال ٹھہرا لے، کہ بولے یہ جو ہے نا یہ میرے لیے حلال ہے. نہیں، لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی. ولا الشہر الحرام، نہ ہی حرمت والے مہینوں کی. ولا الہدیہ، نہ ہی حرم میں قربان ہونے والے جانور کی. ولا القلائد، نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوئے ہیں. اور یہ اس زمانے میں قربانی کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو جانور جن کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے انہوں نے جو ہے وہ قربان ہونا ہے، تو ان سب کی بے حرمتی نہیں کرنی، ابھی چل رہے. ولا آمین البیت الحرام، نہ ہی محترم گھر کا ارادہ کرنے والوں کی، ان سب کی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو طلب کرتے ہیں فضل اپنے رب سے اور خوشنودی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، جب تم احرام کھول دو پھر تم شکار کر سکتے ہو.
ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام جانے سے، ان تعتدوا، کہ تم بھی جو ہے وہ زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ اب یہ جو ہے یہ جب مسلمانوں کی مکہ پر حکومت قائم ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ مسلمان غالب ہے، تو پہلے جو ہے وہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو روک رہے تھے، حج عمرے سے روک رہے تھے، حج نہیں کرنے دیتے تھے، عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، نہیں کرنے دیا، بڑی ظلم زیادتی کی، جو بھی مسلمان آتا اس کو نہ کرنے دیتے حج عمرہ۔ البتہ اب جب مسلمانوں کی حکومت آ گئی تو کہہ رہے نہیں، تم نے اب زیادتی نہیں کرنی، جو بھی حج عمرہ آئے اس کو کرنے دینا ہے۔ بعد میں پھر جو ہے نا یہ صرف حج عمرے کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا گیا کہ حج عمرہ چونکہ مسلمانوں کا شاعر ہے تو لہٰذا اب مسلمان جو بھی آئے حج عمرہ کرنے کے لیے اس کو تم نے نہیں روکنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور باہم تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ یہ بھی ایک بڑے گولڈن اصول اللہ تعالیٰ میں دے رہے ہیں، یہ بھی ایک نقطہ ہدایت کے لیے کہ آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، جو کوئی نیکی کا کام کر رہے اس کے ساتھ تم نے تعاون کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا لِلْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اگر تم نیکی کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ آپ سمجھیں قرآن کریم کے آخری زمانے کی آیت ہے، جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں حج کیا ہے اسی زمانے میں یہ جو ہے وہ آیت آئی ہے۔ اسی کے اندر آپ دیکھیں گے وہ آیت بھی ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، لیکن پہلے بھی بات آ رہی ہے کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ تمہارے اوپر حرام کیے گئے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ پکارا جائے اللہ کے سوا کسی کا نام جس پر۔ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اللہ کا نام لے کر جو ہے نا وہ جانور جو ہے وہ ہم ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے، کسی دیوی کا نام، کسی دیوتا کا نام، کسی بت کا نام، حتیٰ کسی اللہ والے کا نام، کسی اور کا بھی نام اگر لیا جائے گا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی میں ایک اور مقام ہے کہ بلکہ یہاں آگے آ جائے گا تو پھر وہاں بات کریں گے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، جو جس جانور پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہو گیا۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا، کوئی بکری تھی جو بندھی ہوئی تھی کسی جگہ، وہ رسی جو ہے وہ خود ہی اس کے گلے میں آ گئی اور وہ گلے میں اتنی شدید آ گئی کہ وہ مر گئی، یا کسی بھی وجہ سے دوسری وجہ سے اس کا گلا جو ہے وہ گھٹ گیا ہے اور وہ جو ہے وہ مر گئی، تب یہ حرام ہو گئی۔ والمنخنقۃ، گلا گھٹنے سے مرنے والا، والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا، کوئی چوٹ لگی اتنی زور کی کہ وہ مر گیا۔ والمتردیۃ، اوپر سے گر کر مرنے والا، کوئی بہت اونچی جگہ تھی، اونچی جگہ سے وہ جانور گر گیا، گرنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ والنتیحۃ، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، کوئی سینگوں والے جانور ہوتے ہیں تو سینگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو سینگ لگنے سے مرنے والا۔ وما اکل السبع، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے حملہ کیا، اس کو مار ڈالا، کھا لیا۔ اب وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے درندہ پورا نہیں ختم کر پاتا، پیچھے جو ہے وہ کوئی گوشت کا ایسا کچھ رہ جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم اسے ذبح کر لو، یعنی بعض جو ہے نا وہ جانور کتا ہو گیا یا اس طرح کے جو شکاری ہوتے ہیں وہ سدھائے ہوتے ہیں کہ جو وہ جب چھوڑتے ہیں اس کو تو وہ جا کے جانور کو بس پکڑ لیتا ہے، تو وہ اس کو قتل نہیں کرتا، اس کو جانور کو بس صرف روک کے رکھتا ہے کہ جتنی دیر میں مالک آئے گا، پھر جب مالک آتا ہے تو پھر چھری پھیر کے اس کو جو ہے وہ حلال کرتا ہے۔ تو جو اس طرح حلال ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو جس کو جانور نے خود ہی قتل کر دیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اور یہاں وہ بات آگے جو میں کرتے کرتے رک گیا تھا، وما ذبح علی النصب، اور جسے ذبح کیا گیا وہ آستانوں پر،
کوئی خاص آستانے ہوتے ہیں، کوئی خاص جگہ ہوتی ہیں کہ جی وہاں جا کر قربانی کریں گے تو وہ اس سے نہ وہ اس بت کا فیض حاصل ہوگا، اس دیوی کا فیض حاصل ہوگا، اس دیوتا کا فیض حاصل ہوگا، اس ولی اللہ کا فیض حاصل ہوگا، اس قبر والے کا فیض حاصل ہوگا، اس دربار والے کا فیض حاصل ہوگا، واٹس ایور۔ وہاں جب کوئی خاص جگہ مختص کر دی جائے جو کسی سے منسوب ہو جائے کہ یہاں قربانیاں اس کے لیے پیش کی جاتی ہیں، تو وہاں پر جا کے جب آپ اپنی قربانی پیش کریں گے وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ بے شک اب اس کے اوپر آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں، کیونکہ اب آپ اس کو لے کر اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں استھان اس کا بنا ہوا ہے، اس کا جو ہے وہ آستانہ بنا ہوا ہے، اور اس آستانے کے اوپر آپ نے لا کے جب وہ ذبح کیا ہے تو اب یہ کام خراب ہو گیا، اب یہ حرام ہو گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو گوشت جوئے کے تیروں سے۔ اس زمانے میں یہ جوئے کے تیروں سے گوشت تقسیم کیا کرتا تھا، برابر نہیں کیا کرتا۔ اگر کسی نے کوئی حصے ڈال کے کوئی جانور خریدا ہے، اس کے گوشت ہوئے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی چلو برابر برابر کر لیں، یا جس کے جتنے پیسے ہیں اپنے پیسوں کے حساب سے وہ اپنا حصہ لے لیں۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی بکرا آتا ہے تو اس کہتے ہیں یار چلو 2 کلو میں لے لوں گا، کوئی کہتے ہیں 5 کلو میں لے لوں گا، تو وہ پھر اس حساب سے جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ اتنا خرچہ اس پہ ڈال کے تو 2 کلو کے اتنے پیسے لے لیتے ہیں، 5 کلو کے اتنے پیسے لے لیتے ہیں، تو وہ تو ہے ٹھیک۔ لیکن اگر پیسے برابر ہیں، اور پیسے برابر ہونے کے بعد وہ جوئے کے تیر کے ذریعے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، وہ بھی ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اس میں پھر کسی کے پاس زیادہ چلا جاتا تھا، کسی کے پاس کم جو ہے وہ رہتا تھا، تو اس سے بھی روک دیا گیا کہ وہ تقسیم بھی تم نے نہیں کرنی۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو گوشت جوئے کے تیروں سے، ذَالِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب جو ہے وہ نافرمانی کے کام ہے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اب ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، بس مجھ سے ڈرو۔ کہ یہ دین جو ہے نا، یہ ان کا امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دین کو جو ہے نا، وہ کوشش انہوں نے کی کہ کسی طریقے سے دین کو جو ہے وہ مغلوب کر دیا جائے، پھونکوں سے چراغ بجھا دیا جائے، بہت انہوں نے کوشش کی، بہت محنت کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر دیا، مکہ فتح ہو گیا، جزیرہ نما عرب کے اندر اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، حکومت قائم ہو گئی۔ تو لہٰذا جب اس پیمانے پر پہنچ گیا دین تو اب وہ مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے وہ بس اب ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، اب بہرحال یہ ایک دین کے طور پر یہ آ گیا دنیا میں، تو اب تم ان سے مت ڈرو، یہود سے، مشرکین سے، اب تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جو تکمیل دین کی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے، دین کامل ہو گیا ہے، دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب قیامت تک کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، اب قیامت تک کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، اب قیامت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ یہودیوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نازل کرتے تو ہم اس دن جو ہے نا عید مناتے، اتنے ہم جو ہے وہ خوشی ہوتی کہ اس دن ہم عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم عید مناتے، ہم نے 2 عیدیں منائیں۔ یہ 10 ذی الحج کو یہ آیت نازل ہوئی تھی، 10 ذی الحج کو بڑی عید بھی ہوتی ہے، اور جس دن یہ نازل ہوئی اس دن جمعہ بھی تھا، تو کیا 2 عیدیں، جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید ہوتا ہے اور 10 حج تو بڑی عید ہوتی ہے، تو لہٰذا حضرت عمر نے کہا تم ایک عید مناتے، ہم نے 2 عیدیں منائیں۔ تو رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند کر لیے۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی دین ایکسیپٹڈ نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اب چھوڑا نہیں ہے جنت میں جانے کا، یہی ایک راستہ ہے کہ اسی راستے سے ہو کر اب جنت میں جا سکتے ہیں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، جو لاچار کر دیا گیا بھوک سے، غیر متجانف، نہ مائل کرنے والا ہو لاسم، گناہ کی طرف، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجبور ہو گیا ہے تو وہ ان حرام چیزوں میں سے بھی اگر کچھ کھانے پر مجبور ہو گیا ہے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر پیٹ بھر کے نہیں کھانا، یعنی اگر آپ کو حرام کھانا ہی پڑ گیا
تو آپ نے پیٹ بھر کے نہیں، اتنا پیٹ بھر کے ایسے ہی اس طرح پھر آپ نے نہیں کھانا ہوتا. آپ نے حرام میں سے بس اتنا جو ہے وہ اس وقت اس شخص کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ موت سے بچ جائے، مرے نہیں، تو اتنا اس کو کھانے کی اجازت ہے. اگر وہ اتنا کھا لے گا تو فإن اللہ غفور نہیں، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات، فرمائیے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاتے ہو درندوں میں سے، مکلبین شکاری جانور کو سدھانے والے ہوتے ہوئے، کتوں کو اس طرح کے جانوروں کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ تم نے شکار کرنا ہے، کہ جا کے جانور کو صرف پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو لہذا مکلبین شکاری جانور کو سدھانے والے ہوتے ہوئے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا علم ہے کہ انسان اپنے جانوروں کو، شکاری جانوروں کو کس طرح سدھا لیتا ہے، اور وہ اس کے اشارے پر جو ہے وہ پھر چلتے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑے رکھیں تمہارے لیے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ذکر کرو اللہ کے نام کا اس پر. تو یعنی وہ جانور جیسے پہلے بات ہوئی وہ پکڑ کے رکھتے ہیں، تم جاؤ اس کو ذبح کرو اور پھر اللہ کا نام لے کے ذبح کرو اور اس کو کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والے ہیں. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین، اور کھانا ان کا جن کو اوتوا الکتاب حل لکم، جن کو دی گئی تھی کتاب، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. یعنی جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ان کا کھانا بھی ہمارے لیے حلال، اگر ان کا ذبیحہ ہو. یعنی وہ تو پتہ نہیں سور بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حلال چیز کھا رہے ہو، اور دوسرا ذبیح ہو. ذبیح وہ بھی اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں. تو وہ ذبیحہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، سبزی وبزی ہو جو جس میں جو ذبح نہ کرنے کی ضرورت ہو، تو وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن چیز بھی حلال ہونی چاہیے، اور اگر گوشت ہے تو ذبیح ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ عیسائی جو ہے وہ سور کھا رہے ہوں تو آپ بولیں بھائی اللہ نے کہا ہے کہ عیسائیوں کا کھانا حلال ہے. نہیں، تو اس میں یہ شرط ہے کہ ان کا جو کھا رہے ہیں وہ کھانا بھی حلال ہونا چاہیے، اور جو ذبیح ہے تو اللہ کے نام پہ ذبیح ہونا چاہیے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتیں، یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے. تو اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال کی. یہودی ہو یا عیسائی ہو، تو وہ یہودی رہتے ہوئے بھی مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے، وہ عیسائی رہتے ہوئے بھی مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے. تو یہ قانون یہی ہے. باقی آج کل کا زمانہ ایسا ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ اسلام غالب ہو گیا تھا. اب اسلام غالب ہو گیا تھا تو امکان ہے کہ اگر عورت آپ کے نکاح میں آئے گی تو امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گی اسلام کو دیکھ کر. آج کل تو صورتحال مختلف ہیں، آج کل تو بندہ ہی شاید عیسائی ہو جائے گا. تو لہٰذا آج کل کے دور میں نہ کرنا بہتر ہے. لیکن یہ قانون بہرحال یہی ہے کہ کیا جا سکتا ہے. تو قانون کو نہیں چینج کر سکتے، کیونکہ جو اللہ کا قانون ہے وہ صرف اللہ ہی چینج کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اہل کتاب عورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دینے والے ہو انہیں ان کے مہر. محسنین، اور گھر بسانے کا ارادہ ہو، پاک باز ہو، گھر بسانے کا ارادہ ہو. غیر مسافین، محض لذت لینے والے نہیں. صرف لذت لینے کے لیے کوئی عورت بہت عیسائی ہے، بہت پسند آ گئی ہے، بہت خوبصورت ہے، تو بس میں ذرا اس سے نکاح کر کے اس سے مزے لوں گا پھر چھوڑ دوں گا. نہیں، وہ نہیں. غیر مسافین، محض لذت دینے والے نہیں، بسانے کی نیت ہو. ولا متخذی اخدان، نہ ہی چھپی دوستی کرنے والے، چھپ کر بھی دوستی ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے انکار کیا ایمان کی روش پر چلنے سے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو یقیناً ضائع ہو گیا اس کا عمل. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ چھپی دوستیاں، چھپ چھپا کر دوستیاں کرنا، یاریاں لگانا،
یہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا تھا، آج کل اس کے جو وسائل ہیں بہت بڑھ گئے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ، موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو ایسے میں یہ کام جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ چھپی دوستی اور یہ کام جو ہے اس طرح کا نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد وضو کے فرائض کا جو ہے وہ بیان آ رہا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ وضو کے جو ہے وہ 4 فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وضو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ہے چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ 4 وضو کے فرائض ہیں جو یہاں پر اب آ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک۔ تو پہلا چہرے دھونا، دوسرا ہاتھ کہنیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، 1/4 سر کا جو ہے وہ مسح کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو ہم جب کرتے ہیں مسح تو 1/4 تقریباً ہوتا ہے، تو 1/4 سر کا لازم ہے، مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا۔ وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ اچھا، یہ جو ہے ایک ہمارے ہاں جو قرات ہے قرآن کریم کے 7 قراتیں ہیں، تو اس میں ایک قرات جو ہے وہ ارجلکم بھی ہے۔ تو میں نے ابھی پڑھا ارجلکم، اور آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ارجلکم ہی ہوگا۔ تو اگر ارجلکم الی الکعبین تو پھر ترجمہ ہوتا ہے کہ دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ لیکن اگر اس کو معطوف کر لیا جائے رؤوسی پر اور پڑھا جائے وارجلکم الی الکعبین، تو پھر مطلب ہوگا پاؤں کا بھی مسح کرو۔ تو جیسے جو ہے وہ سر کا مسح ہے، ایسے پاؤں کا بھی جو ہے وہ مسح کرنا ہوگا۔ تو ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے جو پاؤں کا مسح کرتا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ چاہیں تو قرآن کریم سے یہاں ان کے لیے دلیل موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے اگر وہ اس دلیل کے مطابق پاؤں کا مسح کرتے ہیں تو بہرحال یہاں پر اس کی گنجائش موجود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر خوب طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو، طہارت حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا ہو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے ہو کر، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے تعلق قائم کیا ہو بیویوں سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا، تو پھر تیمم کر لیا کرو، سعیداً طیبہ، پاکیزہ مٹی سے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ میں حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو اور پانی جو ہے وہ نہیں ہے، یا بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے اور پانی جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا پانی نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پانی نہیں ہے، یہاں تو یہی بات ہے کہ فلم تجدوا ماء، کہ تم نہ پاؤ پانی، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس صورت میں پاکیزہ مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لیا کرو۔ فامسحوا بوجوہکم، تو اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نیت کرنا جو ہے وہ لازم ہے، یعنی فرض ہے کہ وضو میں ویسے نیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ تیمم کر رہے ہیں تو پھر اس میں نیت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو نیت کرنا فرض ہے، پھر آپ جو ہے وہ ہاتھ زمین پہ مارتے ہیں، تو ہاتھ ہو گئے، پھر ہاتھ زمین پہ مار کے اسے پھر کو صاف کر کے پھر آپ چہرے پہ ایسے دونوں ہاتھوں سے مار لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ مسح ہو جاتا ہے، اور یہ 10 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، یہ اتنا تیزی سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ جس کی افادیت ہے، اسی کی ایک اور اجازت بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کے جنازے میں جو ہے وہ شریک ہیں، اور جنازے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ جنازہ کھڑا ہونے لگے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں وضو کے چکر میں پڑ گیا، تو وضو کرنے میں تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، تو اتنی دیر میں جنازہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، دوبارہ بھی نہیں پڑھا جاتا، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ تیمم کر کے اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں۔ تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لیا کرو پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی جو ہے وہ رکھے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا پاکیزگی جو ہے وہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ولیتم نعمتہ علیکم، اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے وہ شکر ادا کرو۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت پر، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کے اس عہد کو کہ اس نے پابند کر دیا ہے تمہیں جس سے، اور وہ عہد کیا ہے؟ شہادتین ہے، دو کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو گواہی دیتے ہیں اللہ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور دوسری گواہی کیا ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو دو گواہیاں جو ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ تو واثقکم بہ، جو جس سے تم نے جو ہے وہ گواہیاں دی ہیں۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ واتقوا اللہ، بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا میں جو ہے وہ ہر شخص عدل کو پسند کرتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ عدل ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم زیادتی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اس کی فوری طور پر جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے عدل جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اب جو ہے وہ ایک تو انسان عدل اس لیے چاہے کہ عدل ہونا بڑی اچھی بات ہے، اپنی جگہ صحیح ہے کہ عدل ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتی ہے بات کہ انسان اس لیے عدل چاہتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو۔ ایک اور بات ہے کہ انسان عدل کیوں چاہے؟ انسان عدل اس لیے چاہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی عدل کرو، تو بس وہ اس سے پھر اپر سوچ کا ہی حالانکہ فرق ہے، چیز تو ایک ہی ہوگی، لیکن سوچ کے فرق سے وہ چیز جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا ایک تو ہے کہ آپ اپنے نفع کے لیے عدل جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی عدل ہونا سب کا فائدہ ہے، تو آپ اپنے نفع کے لیے جو ہے وہ عدل چاہ رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ آپ اس لیے عدل چاہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا یہ حکم ہے کہ عدل ہونا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ عدل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور عدل جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ایسی چیز ہے جو انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ یعنی میں ظاہر بات ہے کوئی ایک بھی انسان جو ہے وہ نہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کر سکتے، نہ عدلیہ کو کنٹرول کر سکتے، یہ ایک اجتماعی جو ہے وہ سسٹم ہے۔ تو اس اجتماعی سسٹم کی تلاش میں انسان جو ہے نا عدل اجتماعی کی تلاش میں انسان جو ہے نا وہ بڑا بھٹکتا رہا ہے۔ کبھی بادشاہ ہوتے تھے تو اس زمانے میں عدل کا ایک علیحدہ ہی سیٹ اپ ہوتا تھا، قانون ہوتا تھا۔ آج کل جمہوریت ہے تو جمہوریت میں ہمارے یہاں عدل کا ایک علیحدہ ہی کوئی پتہ نہیں کیا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں بس اس کے لیے تو عدل ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے عدل نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بھٹک رہا ہے، کبھی بادشاہت، کبھی جمہوریت، کبھی سوشلزم، کبھی کیپٹلزم، کبھی کون سا ازم۔ وہ تلاش انسان کی بہرحال یہی ہے کہ عدل اجتماعی جو ہے وہ ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، ایک جسٹس والا سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو وہ صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے نظام میں ہے، تو وہ سسٹم قائم کرنا جو اللہ کا ہے وہ ہمارے لیے پھر لازم ہو جاتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اب یہی بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہ بن کر عدل کے۔ عدل جو ہے وہ قائم کرو لیکن اللہ کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو۔ تو آپ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ عدل جو ہے وہ دشمن بھی ہو تب بھی جو ہے وہ عدل کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اعدلوا، عدل کیا کرو، هو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور بچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تو
تو لہٰذا یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا عدل کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، عدل کی بات کرنا چاہیے، عادلانہ و منصفانہ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. جس طرح شروع میں آج بہت ہم نے بات کی ہے کہ جو بات ہمیں سمجھ آئے اس پر عمل کرے، تو پھر یہ قرآن جو ہے وہ ایکسپلور ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں انشاءاللہ عدل کی بات اب کرنے کی عادت اپنانی چاہیے. تو اس میں بھی جو ہے وہ یعنی بہت حکمت کے ساتھ جو ہے ہم نے عدل کی بات کرنی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کسی بھی معاملے میں عدل ہے کیا. ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ اور عدل سمجھ رہے ہوں اور حقیقت میں عدل کچھ اور ہو. تو لہٰذا یعنی انسان بہت سوچ سمجھ کر جو ہے نا اس بارے میں رائے دینی چاہیے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور شاندار بدلہ ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو کہ تم پر ہوئی. اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ، اور بچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. یہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جو ہے وہ یاد کروا رہے ہیں. عافیت جو اللہ تعالیٰ نے ایک دی، تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہو گئے، اور حالت احرام تھی، اور جو ہے وہ صرف تلوار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ تھی. تو لہٰذا اب جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے تو یہ بہت شاکنگ نیوز تھی، اور انہوں نے مشورہ کیا اور یہ سوچا کہ نہیں، ہم کسی طریقے سے جو ہے نا ان کو نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو لہٰذا اب وہ خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے وہ نکلا، اور اس نے کہا کہ ہم راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیں گے. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر مل گئی کہ اس طرح آگے سے خالد بن ولید جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر لیا، ان کو بائی پاس کر کے آپ حدود حرم کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے. اب جب خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ مسلمان تو حدود حرم میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ دوسرا راستہ اختیار کر کے ہمیں بائی پاس کر کے جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، تو لہٰذا وہ پھر بھاگے پیچھے کی طرف، ادب سے، اس لیے کہ خالد بن ولید مسلمان ہو گئے بعد میں، تو وہ بھاگے پیچھے کی طرف. اب جب وہ پہنچے تو وہ حدود حرم میں تھے، اور یہ ان کی یہ چیز ان کے خلاف تھی آداب کے، کہ وہ حرم کے اندر کسی کے اوپر حملہ کرے. ہاں کوئی جو ہے وہ حملے میں پہل کر دے تو وہ پھر اس کے جواب دے سکتے تھے، لیکن وہ کسی کے اوپر پہلے حملہ کر دیں تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا. لہٰذا اب وہ یہ چاہتے تھے خالد بن ولید کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ ہمارے اوپر پہلے حملہ کرے، بے شک کوئی ایک تلوار ہی لہرا دیں، کچھ کر دیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ ایک بہانہ مل جائے اور ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی جو ہے وہ کر دیں. لیکن مسلمان جو ہے وہ ڈسپلن کے بڑے سخت پابند تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت ہدایات تھیں کہ بھئی آپ نے کسی طور پر بھی کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کرنا، بس ان کو کرنے دیں، یہ نہیں کریں گے آپ کے اوپر حملہ. اب وہ جو ہے وہ گھوڑے دور سے دوڑا کے لاتے اور بالکل مسلمانوں کے قریب لے آتے، اور اس طرح مسلمانوں کو اشتعال دلاتے کہ مسلمان جو ہے وہ کچھ کرے، لیکن مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. تو وہ ایک ایسی کیفیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تیار تھے، وہ کسی طور پر بھی چاہتے تھے کہ بھائی مسلمان جو ہے نا وہ بس جنگ کے لیے آمادہ ہیں. پھر آگے چل کر بات ایسی ہو بھی گئی کہ جب یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت بھی لی کہ بھائی اب ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ معاملہ ہوا کہ وہ جنگ بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے روک لی. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ، بچتے رہو اللہ کی نافرمانی سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً لیا تھا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے.
وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 سردار، نقیب یا سردار، 12 سردار اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر مقرر کر دیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرتے رہے نماز، وآتیتم الزکوٰۃ، دیتے رہے زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر یا ایمان لائے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور مدد کرتے رہے ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور دیتے رہے اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پھر جس نے ناشکری کی اس کے بعد تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، 12 سردار مقرر کیے، ان سے یہ وعدہ کی لیا کہ تم نے جو ہے وہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کی۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم، تو بوجہ اس کے کہ انہوں نے پھر اپنا عہد توڑ دیا، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدلتے ہیں بات کو اس کے محل و مقام سے، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس میں سے انہیں نصیحت کی گئی تھی جس سے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور تم ہمیشہ آگاہ ہوتے رہو گے ان کی طرف سے خیانت پر، یعنی یہ یہودی جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ خیانت جو ہے وہ کرتے رہیں گے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے چند لوگوں کے ان میں سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو معاف کرو انہیں اور درگزر کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ وَمِنَ الَّذِي قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے ان سے عہد لیا، ان کا عہد، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، سو انہوں نے بلا دیا ایک حصہ اس میں سے انہیں نصیحت کی گئی تھی جس سے، یعنی وہ بھی نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور نفرت، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ، اور ان قریب بتا دے گا، يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں بتا دے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہ کاریگری جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک امت کو جو ہے وہ دیتے ہیں کوئی چیز کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ایمان لاؤ رسولوں پر، مدد کرتے رہو ان کی، اور پھر اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے، لیکن اگر وہ ایمان لانے سے انکار کر دے، وعدوں کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے، تو پھر انہیں کو جو ہے وہ جہنم میں بھی داخل کیا جاتا ہے، لعنت کی جاتی ہے ان کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہود کے ساتھ بھی رہی اور عیسائیوں نصارہ کے ساتھ بھی رہی، اب ہم اس کی امیدوار، یعنی اب ہمارے اللہ تعالیٰ کے اب یہ ہم سے وعدے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے ساتھ یہ کام کریں گے، جنت دیں گے تمہیں۔ اگر ہم وعدہ خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوگا کہ پھر ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طرح سزا دی جائے گی جس طرح ان کو جو ہے وہ دی گئی، اور ہمیں جو انہوں نے کہا کہ دشمنی ڈال دیں گے، تو آج مسلمان کا دشمن، آج دشمنی بھی جو ہے وہ بہرحال اس طرح ڈلی ہوئی آپس کے اندر۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو جو ہے وہ ہم نے توڑا ہے۔ تو جتنا ہم وعدوں کو جوڑیں گے، جتنا ہم وعدوں کو پورا کریں گے، اتنے ہی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپس میں بھی متحد و متفق ہوتے چلے جائیں گے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آج یہاں پر رک رہے ہیں آیت نمبر 14 تک۔ آج کلاس کا زیادہ حصہ تو ہمارا ادھر نکل گیا تھا، پہلے جو 20 منٹ غالباً ہم نے اس پہ لگا دیے کہ جو نئے طلبہ کچھ آئے ہیں اور پرانوں کے لیے بھی کوئی نصیحت ہے، تو اس وجہ سے آج ہم چلیں کچھ کم پڑھ سکیں، تو لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے ہفتے شاید کلاس نہ ہو سکے کیونکہ میں گاؤں میں ہوں گا، وہاں سگنل کا مسئلہ ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ہم اس سے اگلے ہفتے جو ہے نا 13 تاریخ کو انشاءاللہ کلاس لیں گے۔ عید کی چھٹی آپ کو جو ہے نا وہ اگلے ہفتے ہم دیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کلاس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور آپ نے جو ہے نا وہ بس محبت کرنی ہے قرآن سے انشاءاللہ آپ محبت کریں گے تو قرآن بھی جو ہے انشاءاللہ جوابی طور پر ہم سے محبت کرے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کل اب عید ہے، امکان تو یہی ہے کہ کہہ رہے ہیں آج چاند نظر آ جائے گا، تو چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ آپ سب کو عید مبارک، چاند نظر نہ آیا تو پھر روزہ مبارک، ویسے امکان تو یہی ہے کہ عید مبارک ہی ہو جائے گی۔ تو آپ سب کو عید مبارک اور ایڈوانس عید مبارک۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا وہ ایک ہفتے کی بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی کلاس رکھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ